اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے، اور حضور اعلان فرماتے ہیں انا بعثت معلما، اے میری امت کے لوگوں، ساری دنیا کے انسانوں، میں ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، علم لے کر کے میں بھیجا گیا ہوں۔ نبی کی جو شان اللہ نے نبی کی زبانی بتائی، وہ بتائی کہ نبی علم لے کر آئے ہیں، علم دینے آئے ہیں، علم سکھانے والے آئے ہیں۔ پتہ یہ چلا انسان اگر ہدایت پر باقی رہے گا، ظاہری اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ اس کو علم آنا چاہیے، اس کے پاس تعلیم ہونا چاہیے، اور تعلیم انسان کو بتائے گی اللہ کو راضی کرنے والے کام کون سے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں۔ اگر کسی کے پاس تعلیم نہ ہو، اس کو بہت ساری غلطیاں زندگی میں آنے کے خطرات ہیں، اور اگر تعلیم اس کے پاس ہوگی اور اس پر عمل کی نیت سے اس نے تعلیم کو حاصل کیا ہوگا، پھر اس پر امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اللہ کو راضی کرتے ہوئے اور ہدایت پر باقی رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کے دنیا سے جائے۔ تعلیم یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ٹکراتا ہے اندھیروں سے اور جہالت سے اور لا علمی سے اور علم کی دوری سے۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے پاس علم ہے، ایک ہے نالج، ایک ہے علم، ایک ہے جاننا۔ علم کے معنی جاننے کے اور نالج کے بھی ہیں، لیکن میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ صرف نالج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں اس علم کا خلاصہ یہ بیان فرمایا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ تعلیم جو اللہ کا تعارف کراتی ہو، وہ تعلیم جو اللہ سے جوڑتی ہو، وہ تعلیم جو اللہ کے قریب کرتی ہو، وہ تعلیم جو ہمیں قبر کی تیاری کے لیے تیار کرتی ہو، وہ تعلیم جو ہمارے اندر چھپے ہوئے انسان کو اجاگر کرتی ہو، وہ تعلیم جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لے جاتی ہو، وہ تعلیم جو ہمیں ہماری آخرت اور دنیا دونوں بہتر بنانے کے لیے چلاتی ہو، ایسی تعلیم کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب ہم ذمہ سے ہر ایک غور کرے، میرے نبی جس چیز کی وجہ سے آئے ہیں، کیا وہ وجہ ہماری آپ کی زندگیوں میں ہے؟ وہ تعلیم ہے ہمارے آپ کے یہاں؟ ہمیں لگتا ہے ہم تعلیم والے ہو کر بھی میں اپنے آپ کو کہوں جاہل ہیں، چونکہ اس تعلیم کا مقصد اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا اللہ سے جوڑنا۔ آج کی تعلیم ہمیں اللہ سے جوڑ کہاں رہی ہے؟ آج کی تعلیم تو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے۔ آج کی تعلیم، بچے ابھی تعلیم حاصل ہی کر رہے ہیں اور اسکول لائیو ہے ان کی، لیکن زنا، ڈانس، گانے، ننگا پن، بے غیرتی، بے حیائی، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا دل دکھانا اور عام سماج میں بے حیائی کا پھیل جانا، آج کی تعلیم سے تو یہ چیزیں ظہور میں آئی ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ تعلیم تو وہ تعلیم نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بات کوئی میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں جو ہوا میں سے اٹھا کے لایا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں بچے ہیں، اور وہ بچے کالج، اسکول اور انسٹیٹیوٹ اور کانوینٹ میں جا بھی رہے ہوں گے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان بچوں کے حالات کو۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے دلوں کو مجبور کر کے اور زمانے کے حالات کو دیکھ کر بچوں کو وہاں بھیجا ہوگا، لیکن کیا آپ اس بات کو ماننے تیار ہیں کہ یہ تعلیم ہمارا آپ کا آخرت میں بیڑا پار لگا دے گی؟ کیا یہ تعلیم ہمارے بچوں کو اللہ سے دور کر سکے گی؟ کیا یہ تعلیم ہمیں دنیا میں عزت دلا سکے گی؟ ہرگز نہیں دلا سکتی۔ تعلیم چاہے دنیاوی ہو، چاہے تعلیم دینی ہو، تعلیم کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ اللہ سے قریب کرنے والی ہے، وہ اللہ کے نبی سے قریب کرنے والی ہو، وہ اللہ کے نبی سے محبت کو اور زیادہ بڑھانے والی تعلیم ہو۔ پہلی بات تو تعلیم کے سلیبس میں یہ چیز نہیں رہی، پھر تعلیم کے ماحول میں یہ چیز نہیں رہی۔ تو معاف کیجئے گا، میں ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم شاید
اس دور کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے کہیں جاہلوں میں شمار نہ ہو جائیں. کہتے ہیں نا دیہاتوں میں جملہ، یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے. شاید ہمارا شمار آنے والے وقت میں ہماری نسلیں یہ نہ کرنے لگیں کہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے تو تھے مگر پڑھے لکھے جاہل تھے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے اللہ کا پتہ ہی نہیں بتایا. انہوں نے ہمیں ہمارے اللہ کا جہاں تعارف ہوتا اور جہاں نبی کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی وہ چیزیں ہمیں نہ دی، وہ ماحول ہمیں نہ دیا، وہ چیزوں سے ہمیں وابستہ نہ کیا. میرے بھائیوں تو شاید یہ اولاد دنیا میں بھی ہمیں کوسے گی اور کل قیامت میں ہمارا گریبان پکڑ پکڑ کے ہمیں جھنجھوڑے گی. کیا کیا تو تم نے ہمارے ساتھ؟ کیوں نہیں بتایا ہمیں کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگا. آپ نے تو فقط اس لیے ڈاکٹر بنایا تھا تاکہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور جلدی سے پیسہ کما کر پلاٹ، مکان اور بلڈنگیں اور زمین اور جائیداد خریدنے لگو. آپ نے مجھے کہاں بتایا بیٹے ڈاکٹر اس لیے بننا تاکہ تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، تاکہ تم اللہ کو جانو. ہم پیٹ کاٹ کے اللہ کی قدرتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ڈاکٹر جب پیٹ کاٹتا ہے اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، کیسے اللہ نے پیٹ کو بنایا، کیسے اللہ نے نظام کو بنایا. اگر وہ ہارٹ کی سرجری کر رہا ہے، وہ سینہ چیر کے ہارٹ کو دیکھ رہا ہے، وہ چیزیں ہم اور آپ کو نہیں دیکھ سکتے، ان چیزوں کو ہم اور آپ نہیں جان سکتے. ڈاکٹر سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ لیکن آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں ڈاکٹر سے زیادہ اللہ سے دور کون ہے؟ وہی سب سے زیادہ غریبوں پر، مظلوموں پر ظلم ڈھانے والے ہیں. میرے بھائیوں یہ کمی ان نئے ڈاکٹرز، نئے بچوں کی نہیں ہے، یہ کمی ہم گارجینز کی ہے، ماں باپ کی ہے، ذمہ داروں کی ہے، پیرنٹس کی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کا جو ماحول دیا وہ ماحول وہ تھا جو صرف اور صرف کمرشیل ماحول ہے، صرف اور صرف دنیا کی پیسے کی کمائی کا ایک بھوت ہے جو ہم نے ان پہ سوار کیا ہے اور وہی کانسیپٹ ہم نے ان کو دے دیا ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی اولاد کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یاد رکھیے اگر ہم ان کو اللہ رسول کا نہ بنا سکے، ہم بوڑھے ہوں گے، یہ ہمارے بھی نہ ہوں گے اور کل قیامت میں پھر یہ ہماری اور آپ کی رسوائی کا سبب بنے. یہ ہے ہدایت کو باقی رکھنے کی پہلی چیز. میں نے اپنے انہی بیانوں میں ایک واقعہ سنایا تھا ایک جگہ کا کہ ایک جگہ وہاں ہوا یہ کہ چند لڑکیوں نے ایم ڈی پاس کیا، ایم ڈی کوالیفائی کیا اور ایم ڈی کوالیفائی کرنے کے بعد ان لڑکیوں نے کچھ دن سروس کی اور سروس کرنے کے بعد انہوں نے آپس میں کچھ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنایا، اس میں آپریشن تھیٹر بھی بنایا اور پھر آپریشن تھیٹر بنانے کے بعد انہوں نے ایک نارمل فیس کے ساتھ اپنے اس پیشے کی شروعات کی. کرتی کیا تھی وہ؟ جو خاتون، صرف لیڈیز کا ہاسپٹل، جو خاتون آتی آپریشن تھیٹر میں جاتی. آپریشن تھیٹر میں ایک طرف کو مسلح بچھا ہوا ہے، وہ اس خاتون سے کہتی بہن دیکھو ہم تمہارا آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور تم آپریشن کیا بالکل قریب پہنچ چکی ہو. یاد رکھو ہم صرف ذریعہ ہیں، اصل تو اللہ رب ذوالجلال ہی تمہیں شفا دے گا اور تمہاری جان بچائے گا. ہم آپریشن سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے آپریشن کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں. تم بھی اس پہ لیٹے لیٹے اللہ سے مانگو. اور وہ بچیاں کہتی ہیں ہم نے دیکھا کتنی خاتون وہ تھی جو بے پردہ آتی تھی، لیکن جب ہم یہ عمل کر کے ان سے کہتے تھے ان کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا اور جب وہ واپس جاتی تھی اور جب صحیح ہونے کے بعد آتی تھی برقعے میں آ رہی ہیں اور یہ کہتی تھی آ کر کہ تمہارے اس برے وقت میں کہ جب ہمیں اپنی جان اپنے حلق میں اٹکی ہوئی لگتی تھی، تمہارے ایک جملے نے ہم پہ وہ اثر کیا جو آج تک ہم پہ تقریروں نے اثر نہ کیا. اور آج ہم تہجد کے پابند ہیں، کوئی نماز ہم سے نہیں چھوٹتی اور اپنے بچوں کو ڈیلی ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو روزانہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کے لیے موٹیویشنل باتیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں وہ ہیں جن کو تعلیم نے اللہ کے قریب کیا. ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے.
اسی طرح میں نے ایک ڈاکٹرز کی ایک ایگزامپل دیا، وہ انجینئر ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ کوئی بھی میدان کا آدمی ہو، چاہے وہ ایک مولوی ہو، وہ امامت کرے، وہ مدرسے میں پڑھائے، وہ تقریر کرے ہماری طرح، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ اللہ سے نہیں جڑ رہا ہے، اس کا مقصد ہے فقط دنیا اور دنیا۔ ایسی تعلیم ہمیں اور آپ کو گمراہی کے بہت قریب لے جائے گی، ہماری اور آپ کی بربادی کے بہت قریب لے کر کے چلی جائے گی۔ یہ ہے پہلی وجہ اور پہلا سبب ہم ہدایت پہ رہ سکیں گے۔ اس تعلیم سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اس تعلیم میں سب سے پہلی کتاب جس سے ہمیں جڑنا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اب تو نمازی تلاوت نہیں کر رہے، عام لوگ کیا کریں گے؟ اب تو وہ بچے جو باضابطہ دیندار ہیں وہ بھی گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے تیار نہیں، وہ قرآن کو سننے تیار نہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ حالات کتنے بھی برے سے برے کیوں نہ ہو جائیں، اگر ہمیں اور آپ کو حوصلہ ملے گا فقط قرآن سے ملے گا اور کسی چیز سے نہیں ملے گا۔ جینے کا حوصلہ، اللہ سے جڑے رہنے کا حوصلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو باقی رکھنے کا حوصلہ اگر ملے گا تو اس قرآن سے ملے گا۔ اس لیے جو بھی تعلیم ہو قرآن کے ساتھ ہو، قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہو، دین اسلام کے ساتھ ہو، اللہ رسول کے پیغام کے ساتھ ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔